السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا یہ ایک سیریز انشاءاللہ پلے کر سیریز کیا مطلب ہے تو یہ ایک لانگ ویڈیو ہمارے لیے سیریز ہو جائے گی کیونکہ ابھی اسٹارٹ کریں گے پھر انشاءاللہ منڈے سے بھی کنٹینیو کریں گے اسی ویڈیو کو. یہ دجال کے اوپر بڑا زبردست ان کی ریسرچ ہے. ٹھیک ہے, دجال اینڈ فتنہ دجالیت پہ. ٹھیک ہے تو وہ پھر اس کو دیکھتے ہیں. چلیں اسٹارٹ. اس پر میں نے سوچنا بھی ہے, لوگوں سے پوچھنا بھی ہے, تحقیق بھی کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ میں نے ساری وضاحت اس لیے کی کہ آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دوں کہ آج ہم نے جس ترتیب سے اس فتنہ دجال پہ گفتگو کرنی ہے اس میں پہلے وہ ہے جو قرآن مجید تصور پیش کرتا ہے, اور جو احادیث میں تصور آیا ہے اس کو ہم پھر اس کی روشنی میں دیکھیں گے, اور اس کے بہت سے معنی بہت آسان ہو کر اور بڑے اجاگر اور بالکل ظاہر ہو کر ہمارے سامنے آ جائیں گے. قرآن مجید جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ اس میں دجال کا ذکر بالکل ہی نہیں ہے, اور بلکہ یہ کہ دجل کے مادے سے بھی کوئی لفظ نہیں آیا. یہ احادیث میں آیا ہے, اور سورہ کاف جیسے کہ آپ نے اس کا رکوع تلاوت سنی, پہلے رکوع کی آخری رکوع کی, یہ بھی چونکہ احادیث میں مضمون ہے کہ سورہ کاف ہوگی کہ جو فتنہ دجال سے یا دجال کے جو بھی شرانگیزیاں ہوں گی ان سے پناہ دینے کا باعث بنے گی. بعض روایات میں پوری صورت کا ذکر ہے, اور کچھ میں اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے کا ذکر ہے, بعض روایات میں آخری حصے کا ذکر ہے. تو سورہ کاف کے ساتھ بہرحال اس دجالیت کا کوئی نہ کوئی تعلق جڑا ہوا ہے, جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کاف کو ڈھال یا دجال سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے. ایک روایت جس کے مفہوم سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جو دجال کا دجل ہوگا وہ اس کا جو بہت اہم تر حصہ ہوگا وہ در حقیقت عقلی ہوگا, یعنی انٹلیکچولی وہ انسان کو جو ہے وہ ڈیسیو کرے گا. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا ضرور کہ جس میں وہ ایک شخص سے کہے گا کہ تم مجھے رب مانو, وہ کہے گا نہیں مانتا کیونکہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. وہ اسے مار دے گا اور مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے کہے گا کہ اب بھی تو نہیں مانتا. تو اس کا جواب وہ شخص یہ دے گا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے, مارتا دنیا میں ہے, زندہ آخرت میں کرتا ہے. یہ تو نے مجھے یہیں پہ مار کے یہیں پہ زندہ کر دیا, یقیناً تو دجال ہے. اتنا مجھے پہلے تیرے دجال ہونے کا یقین نہیں تھا جتنا اب ہو گیا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ تو در حقیقت بالکل ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے کہ جس نے اسے اس کے دجل سے بچا لیا. تو قرآن مجید ہے بھی قرآن حکیم, یہ حکمت بری کتاب ہے, لہٰذا اس نے انسان کو بصیرت دینی ہے, اور اس کے جو اللہ نے اس کے اندر عقل کی صلاحیتیں رکھی ہیں ان کو چار چاند لگانے ہیں. اس اعتبار سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے اس فتنہ دجال کو سمجھانے کے لیے جو اس کا جو اہم تر جو بنیاد ہے وہ کیا ہے. اب اس کی طرف آنے سے پہلے ذرا دجل کے لفظ پر غور کر لیتے ہیں تھوڑا سا. دجل کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو وہ فریب بنے گا, اور فریب ویسے تو کئی طرح کا ہوتا ہے, کسی کو دھوکہ دینا, باتوں میں چکمہ دے دینا, یہ بھی تو فریب ہی ہے, فریب کی اقسام ہیں. لیکن یہ کہ دجل کے اندر جس فریب کا معنی شامل ہوتا ہے اور جو نمایاں ہوتا ہے وہ معنی ہے در حقیقت کسی شے کے اوپر کوئی دوسری شے چڑھا دینا, چہرے کے اوپر چہرہ سجا لینا. آپ کے پاس تانبا تھا, تانبے کے اوپر آپ نے جو ہے وہ سونے کا پانی چڑھا کر اسے سونا بنا کے بیچ دیا. یہ جو ایک شے کے اوپر دوسری شے کا ملمہ کر کے اس کو وہ شے بنا کے جو کہ وہ نہیں ہے پیش کر دینا, یہ دجل یا فریب جو ہے یہ ہے وہ معنی کہ جس معنی میں حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے دجال کا. تو وہ شے کہ جو حقیقت پر پردہ ڈال دے, جو حقیقت کو چھپا لے, ملتبس کر دے, کنفیوژن کریٹ کر دے, یہ وہ چیز ہے کہ در حقیقت جس پر ہم دجل کے لفظ کا اطلاق کر سکتے ہیں. اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا کو اس کے لیے بہرحال باعث کشش بنا کے بھیجا ہے نا, وگرنہ انسان دنیا میں کیسے رہتا ہے. ہمیں سبزہ اچھا نہ لگتا, ہمیں یہاں کی جو ہے نا وہ جو مختلف سینز ہیں یہ ہمارے ایستھیٹک سینس کو جو ہے وہ اپیل نہ کرتے, یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جمالیاتی ذوق نہ دیا ہوتا. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ اللہ نے لذت نہ رکھی ہوتی,
یہ جو ہم جو افزائش نسل کے لیے جو کچھ ایکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر کوئی اللہ نے لذت کا معاملہ نہ رکھا ہوتا تو یہ سارے کام انسان کیسے کرتا ہے؟ نماز پڑھانے کے لیے اگر 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء بھیجنے پڑے ہیں ایمان کے لیے، تو مکان تعمیر کرنے کے لیے سوچیں کتنے نبی بھیجنے پڑتے ہیں، شادی کروانے کے لیے کتنے انبیاء کی بعثت کروانی پڑتی، تو بہت مشکل جاب ہو جاتی۔ تو یہ تو در حقیقت اللہ نے انسان کے اندر میکینزم ایسا رکھ دیا، اس کو بنایا ایسا، اس کی تقدیر ایسی بنائی کہ یہ ساری چیزیں تاکہ اس کے لیے پرکشش رہیں، یہ کام وہ از خود کرے، اس کے لیے کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہ ہو۔ وہ شادی کرے، وہ گھر بنائے، وہ کھانا کھائے، اس کے لیے جو ہے آسمان سے ہدایت بھیجنے کی ضرورت نہ ہو۔ یہ وہ جس اللہ نے تخلیق کیا، فقدر فہدا، ایک تقدیر بھی بنا دی اور اس تقدیر پر عمل کرنے کی ہدایت اور رہنمائی بھی دے دی، ایک میکینزم بھی رکھ دیا۔ اس حوالے سے جو چیز اللہ نے بنائی تھی، جو بھی ہماری جتنے بھی جذبات ہیں، اللہ نے خیر ہی کے لیے بنائی تھی۔ ہمارا جنس کا جذبہ ہے تو افزائش نسل کے لیے رکھا ہے۔ ہمارے جو ٹیسٹ بڈز بنائے تاکہ ہم خوراک کھائیں، ساتھ مزہ لیں، خوراک کے اندر ہماری زندگی غذا بنے گا ہمارے جسم کی، ہم زندہ رہیں گے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو جتنی بھی جن چیزوں کو ہم کہتے ہیں ہماری جبلتیں، وہ ساری کی ساری جن کو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے یہ شر ہیں، وہ اللہ نے بنائی خیر کے لیے تھی، لیکن اگر ہم ان کو سنبھال کے نہ رکھیں، ان کا استعمال لمیٹڈ نہ ہو، ان کی یوٹیلائزیشن کی کوئی چینلز نہ بنے ہوں، تو یہی وہ چیزیں ہیں جو شر بن جاتی ہیں۔ اور شیطان کا کام یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خیر کے عناصر انسان کے اندر رکھے ہیں ان کو وہ موڑ دے شر کی طرف۔ تو یہ اللہ نے جو انسان کے لیے کشش رکھی دنیا کے اندر اس کی مختلف چیزوں میں، وہ کشش ہی وہ ملمہ بن جاتی ہے جو حقائق سے اسے غافل کر دیتی ہے۔ اب وہ حقائق کیا ہیں جن سے انسان غافل ہو جاتا ہے؟ ان میں سب سے پہلی حقیقت خود انسان کی اپنی حقیقت ہے۔ سب سے بڑی بات یہ انسان کی اپنی حقیقت کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ سے غافل ہو گئے، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ قرآن مجید کی اس آیت پہ ذرا غور تو فرمائیے۔ کافر لوگ جو اللہ سے غافل ہیں وہ اپنے آپ سے غافل اس معنی میں ہیں کہ ان کو اپنے پیٹ کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اللہ سے غافل اس معنی میں ہیں کہ انہیں اپنی دنیا کو جنت بنانے کی کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی۔ اس معنی میں تو کوئی کافر بھی جو ہے غافل نہیں ہے۔ تو پھر کس معنی میں غافل ہے؟ کس طرح غافل ہو گئے؟ معلوم ہوا کہ یہ جسمانی ضرورتوں کے ورا کوئی اور ضرورت بھی ہے جس سے انسان غافل ہو، انسان کی حقیقت بھی ہے جس سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے بہت سے مسلمان ہم جو ہیں، یہ بات ہمیں اچھی نہیں لگے گی۔ کافروں کا کیا رونا، اس حقیقت سے میں اور آپ بھی شاید غافل ہوں۔ وہ سمجھاتے سمجھاتے آدمی تھک جاتا ہے، لیکن یہ کہ مخاطب کو یقین ہی نہیں ہو پاتا کہ یہ کیا بات کہی گئی ہے۔ شاعر نے کوئی تصور پیش کیا ہو تو اس پر تو شاید یقین آ جائے، لیکن یہ بات انسان کی اصل حقیقت، اس کا یہ جسم نہیں، وہ روح ہے جو اس کے اندر ودیت کی گئی ہے، یہ جلدی جلدی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس روح کے اپنے جو ہے خصائص ہیں، اس کی اپنی ضرورتیں ہیں، اس کی اپنی دنیا ہے، اس کے اپنے جو ہے وہ جولان گاہ ہے، اس کی اپنا پوٹینشل ہے جو ہمیں معلوم ہی نہیں۔ تو یہ کافر لوگ جو اللہ سے غافل ہیں، وہ جس شے سے غافل ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ان کی وہ باطنی حقیقت ہے جو سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اور آج پوری دنیا مسلمانوں سمیت اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ پوری گلوبل سطح پہ جو تصور ہے وہ کیا؟ انسان حیوان ہے۔ اکثر و بیشتر تو یہی رہا، ہمیشہ رہا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی حیوان ناطق ہے، کسی نے کہا سماجی حیوان ہے، اب تو خیر بہت آگے بات نکل گئی، معاشی حیوان بنا، فرائڈ نے جنسی حیوان بنا کے رکھ دیا، مارکس نے پیٹ کا حیوان بنا کے رکھ دیا، ایڈلر نے آ کے کہا کہ جی بس ارج ٹو ڈومینیٹ ہے، اسی کے لیے جیتا ہے، ساری بھاگ دوڑ ساری ایکٹیویٹی اس کے لیے، حیوان سے اوپر کوئی نہیں اٹھا ہے۔ ڈارون کو گالیاں دینے والے بھی ساری زندگی اپنی حیوانیت کی خدمت میں گزار دیں گے۔ جو کام بندر کا ہے نا کہ اس نے اپنی ضرورتیں جبلی پوری کرنی ہے اور مر جانا ہے،
میں آپ ہم سب دیکھیں تو ہم بھی تو سارے اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اسی کولو کے بیل بن کے زندگی بسر کر رہے ہیں. ویسے تبرہ پڑیں گے ڈارون کے اوپر, لیکن زندگی کا سارا مقصد وہی اپنی جبلی ضرورتیں پوری کرنا. اور اگر یہی ہمارا مقصد ہوتا تو اللہ کو شعور ہمیں دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جن حیوانوں میں شعور نہیں ہے وہ بھی زندہ رہنے کے لیے اپنی ضرورتیں تو پوری کرتے ہیں. کتے کو تو نہیں پتا میری ضرورت کیا ہے, اس کی جبلت اسے موٹیویٹ کرتی ہے, وہ اپنا ساری ضرورت پوری کر لیتا ہے. اگر ہماری بھی زندگی کا مقصد یہی بن کے رہ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ حقیقت میں تو ہم حیوانی ہی سطح پر زندہ ہیں. تو کس شے نے کس شے پر پردہ ڈال دیا؟ ہماری جسمانی ضرورتوں نے ہماری روحانی ضرورت کے اوپر پردہ ڈال دیا. جیسے تانبے کے اوپر آپ نے سونے کا ملمبہ چڑھا کے اسے سونا کر کے بھیج دیا ہے. آج انسان اشرف المخلوقات اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ مسجود ملائک ہے, اس معنی میں ہے کہ یہ ایوالوڈ قسم کا اینیمل ہے. باقی حیوانوں سے ذرا ترقی یافتہ, باقی 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں, یہ 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے. اس نے اپنی 2 ٹانگوں کو, اضافی 2 ٹانگوں کو 2 ہاتھ بنا لیا ہے. یہ بول بھی لیتا ہے. خیر, یہ ایک سطح ہے. اس سے اگلی سطح کیا ہے جو اس وقت فکری طور پر پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے, غالب ہے, وہ یہ ہے کہ جی, اور اس میں الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں مسلمان کے ہم باقی دنیا سے ذرا بہتر پوزیشن میں ہیں. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ باقی ساری دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. وہ کسی بھی نام سے باقی نہیں رہا, کیا رام, کیا گاڈ, کسی بھی نام سے باقی نہیں رہا. اس کی جگہ جس شے نے لے لی, جس کی معرفت حاصل کرنے کی تگودو میں ساری دنیا لگی ہوئی ہے, یہ فزیکل بینگ, یہ جو کائنات ہمارے سامنے نا, گواہ آباد ہستی, حقیقت میں فریب ہے, گواہ آباد ہے, حقیقی وجود ہی نہیں ہے. لیکن جس حقیقت کبرا کے اوپر یہ پردہ ڈال کے بیٹھ گئی ہے, ملمہ کر کے رہ گئی, کر کے کذریہ بن گئی ہے, وہ یہ دنیا ہے, یہ کائنات ہے. دنیا سے آگے کائنات پوری. لہذا اس کی تو جستجو آپ کریں گے, ایٹم کو بھی کھنگالیں گے, اس کے اندر سے بھی الیکٹران اور پروٹون اور نیوٹران نکال لیں گے, اور گلیکسیز اینڈ گلیکسیز دریافت کریں گے, نوری سالوں سے فاصلے ناپنے شروع کر دیں گے. لیکن اس سب کے پردے کے پیچھے جو ہے, جس کی یہ نشانیاں ہیں, اس تک نہیں پہنچیں گے. وہ جو کہا کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ذرا کیا دیکھ؟ مائکروسکوپ لگا کے بھی دیکھ لیا, ٹیلیسکوپ لگا کے بھی دیکھ لیا, لیکن وہ جو نظر تھی دیکھنے والی کہ جو حقیقت دیکھ سکتی, وہ نظر پیدا ہی نہیں ہوئی, اس کو دیکھ ہی نہیں سکے. اسی میں الجھ کے رہ گئے. گاہ میری نگاہ تیز الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں والی بات ہو گئی کہ یہ جو میرے تو یہ وہمی دنیا ہے نا, اس کے اندر جو ہے الجھ کے رہ گئی. وہ کہیں اس کو دل وجود چیر کر وہاں تک نہیں پہنچ سکی جہاں تک اسے پہنچنا تھا. یہ ایک ڈسیپشن ہے, یہ دنیا ڈسیپشن بن گئی. اور تیسری چیز جو ہوئی, اس میں پھر ڈرتے ڈرتے عرض کروں گا, ماننے کے باوجود ہم بھی باقی کافر لوگوں کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ آخرت کی جنت اللہ کی طرف سے بونس میں مل جائے تو ٹھیک ہے, محنت ہم دنیا میں جنت بنانے کے لیے کریں گے. ہم جب چھوٹے تھے تو اس زمانے میں ایک اشتہار چلتا تھا جو ہماری ذہنیت کا عکاس تھا. ظاہر ہے اشتہار جو لوگ بناتے ہیں وہ انسانی نفسیات اور سوشیالوجی اس پر بڑی گہرے نظر رکھتے ہیں. وہ اشتہار کیا تھا؟ ٹرپلٹ جس گھر میں جائے گھر جنت بن جائے. کوئی سمجھ آئی؟ شداد نے جنت بنائی تھی, دنیا میں بنائی تھی. میں بولتا نہیں ہوں کہ میں نے بھی جنت بنانی ہے, لیکن حسرت رکھتا ہوں. میں جانوں نہ جانوں, ٹرپلٹ بنانے والا جانتا ہے, لہذا وہ میرے کانوں میں رس گول رہا ہے. ٹرپلٹ جس گھر میں جائے گھر جنت بن جائے. یعنی تم اگر اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو, آؤ پیسے خرچ کرو, لو ٹرپلٹ جاؤ, تمہارا گھر جنت بن جائے گا. یہ ذرا پرانے وقتوں کی بات ہے. نئے وقتوں کی بات کیا ہے؟ تفصیل میں کیا جاؤں. ابھی آپ گاڑی لیں, نکلیں, بیریا ٹاؤن کے جس گیٹ سے مرضی داخل ہو جائیں, ادخلوها بسلام آمنین لکھا ہوا ملے گا.
وہ جو فرشتے سلام کہیں گے جو لوگ جنتی ہوں گے ان کو کہ داخل ہو جاؤ جنت میں سلام کے ساتھ، امن چین کے ساتھ، آج آپ کو وہ بیریا ٹاؤن کے ہر دروازے کے اوپر لکھا ہوا ملے گا. کیا مطلب ہے؟ اپنی جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ ہے آج دنیا کو جنت بنانے کا تصور. اور شداد کا میں نے ذکر کیا، شداد نے جنت بنائی. آپ ذرا سوچئے اس کی جنت میں وہ لگژریز ہو سکتی ہیں جو آج ایک غریب کی کٹیا میں بھی ہیں. بجلی تھی شداد کی جنت میں. اور شداد نے اگر کہیں میسج پہنچانا ہے دوسرے گاؤں، گھوڑا دے کے بندہ دوڑانا پڑے گا. آپ نے تو صرف فون نکالنا ہے، موبائل، ایک کلک پر ساری دنیا. یہ دنیا ہے جنت بن گئی. اب اس اعتبار سے سمجھ لیں کہ یہ وہ شے ہے کہ جس نے آخرت کی جنت سے غافل کر کے دنیا کی جنت کے حصول میں ہمیں گم کر دیا. اس تصور کو سامنے رکھیں. اب یہ جو میں نے آیات سورہ کاف کے شروع سے اور آخر سے پڑھی ہیں، ان کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں. پہلی بات، چلیں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، 15 منٹس اوور ہو گئے تو منڈے کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.